دریا کے دونوں طرف گھنا جنگل تھا جس میں ہر طرح کے پرندے اور چھوٹے موٹے جانور بھی پائے جاتے تھے۔ جنگل میں ایک شوروغل بپا رہتا۔ بدقسمتی سے کئی پرندے شکاریوں کا شکار بن جاتے اور کئی پرندے اور جانور اپنے جسم کا کوئی اعضا زخمی کروا کر جان بچانے میں کامیاب تو رہتے مگر زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتے۔ دریا کنارے شیشم کے درختوں کے گھنے جھنڈ پہ پرندوں کا قبضہ تھا، جن میں ایک درخت پہ ایک کبوتروں کا جوڑا رہتا تھا۔ مادہ کبوتر بہت دانا تھی، اس کے سر پہ لال رنگ کی کلغی ہونے کی وجہ سے وہ جنگل بھر میں رتی خالہ کے نام سے مشہور تھی۔ جنگل میں جب بھی کوئی مصیبت آتی تو سب پرندے رتی خالہ سے ہی مشورہ کرتے۔ دوسرے درخت پہ 3 بھائی کوے کا بسیرا تھا۔ تینوں کوے بہت سست تھے، کھانے کی تلاش کی بجائے مانگ تانگ کر کھانے کو ترجیح دیتے۔ اس کے ساتھ ہی اگلے درخت پہ ایک فاختہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ فاختہ اور رتی خالہ میں بڑی دوستی تھی۔ رتی خالہ اس فاختہ کو بیفا کہہ کر بلاتی تھی۔ ایک دن جب بیفا بچوں کے لیے کھانے کی تلاش میں گئی ہوئی تھی تو ایک بلی جس کا نام بی مانو تھا کئی دنوں سے فاختہ کے بچوں پہ نظر رکھے ہوئے تھی۔ اسے موقع مل گیا اور اس نے بچوں پہ حملہ کر کے انہیں ہڑپ کر لیا۔ بیفا واپس آئی تو یہ دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئی اور کئی دن تک اپنے گھونسلے میں بیٹھی اپنے بچوں کو یاد کرتی اور روتی رہتی۔ پھر ایک دن بوڑھی خالہ رتی بڑی مشکل سے الفاڑ کر اس کے پاس آئی اور بولی، اے بیفا، اس طرح کب تک روتی رہو گی؟ بچے تو واپس نہیں آئیں گے۔ فاختہ بولی، رتی خالہ کیا کرو، میرا دل ہی نہیں کرتا کچھ کرنے کو۔ رتی خالہ بولی، دیکھو بیفا، زمانے میں کرنے کو اور بھی بہت کام ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو دوسرے کے کام آنے کے لیے بھی پیدا کیا گیا ہے۔ فاختہ بولی، خالہ پھر آپ ہی بتائیں میں دوسروں کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ رتی خالہ نے تجویز دی تو بیفا کا چہرہ کھل الفاٹے۔ اگلے دن جب رتی خالہ جاگی تو دیکھا کہ بیفا کا گھونسلہ خالی پڑا تھا۔